جو روزے انسان کے ذمے قضا ہو ان کے کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو فرض روزہ اگر بندے کے اس کی قضا دینی ہے جانے کے طور پہ کہ اس کا روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو اس بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو جب بھی فرصت ملے پہلے وقت کے اندر، یعنی کہ جب اسے فرصت ہے تو شعبان آنے سے پہلی فرصت میں وہ ان قضا روزوں کو پورا کرے۔ مثال کے طور پہ رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو عید کے بعد اسے وہ تندرست ہو گیا ہے، جب اس کا سفر کی جو مجبوری تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو عید کے فوراً بعد وہ اپنے قضا روزے رکھے جو اس کے ذمے ہیں، جو اس سے چھوٹے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا اور پوری امت کو بھی یہی حکم ہے کہ قضا روزے جب بھی پہلی فرصت کے اندر اسے رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کب اس کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ تو اس لیے اسی طرح مرنے والے کے ذمے روزے ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، تو وہ بھی جو ہے اس کے ورثاء کو چاہیے کہ پہلی فرصت کے اندر ہی وہ روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح اب جو قضا روزے ہیں کیا اسے مسلسل رکھا جائے؟ مثال کے طور پہ ایک بندے کے 3 روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ 3 روزوں کو مسلسل رکھے یا ایک روزہ رکھ کے 2-3 دن وقفہ کر لے، پھر روزہ رکھے پھر وقفہ کر لے؟ تو اس بارے میں دونوں اختیار ہیں۔ اگر تو وہ مسلسل رکھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ ایک روزہ اس نے آج رکھ لیا، 3 رکھنے تھے، 3 روزے اس کے چھوٹے تھے رمضان کے، 2-4 دن کا وقفہ ڈال کے پھر دوسرا رکھ لیا، پھر 10 دن کا وقفہ ڈال کے تیسرا رکھ لیا، تو یہ جائز ہے، شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ لیکن انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو فرضی قضا میرے ذمے ہے میں اسے جلدی ادا کروں، کیونکہ بات وہی ہے کہ انسان کو اپنے سانس کا، اپنی موت کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کب میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندے کے ذمے یہ روزے ہیں اس کے چھوٹے ہیں تو وہ پہلی فرصت میں ان روزوں کو رکھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر یہ حکم تھا کہ پہلے مسلسل روزوں کا، لیکن پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، تو اسے طے بھی طے رکھا جا سکتا ہے، روزے بیچ کے اندر چھوڑ کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے قضا روزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح نفلی روزہ ہے، تو نفلی روزے کے بارے میں اس کی قضا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ نفلی روزہ وہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھ لے، نفلی کوئی بھی عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، نفلی عبادت بندہ کرتا ہے تو اس کا ثواب نہیں کرتا تو اس کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض ہے ہی نہیں۔ تو نفلی اگر بندے کا روزہ چھوٹ گیا، مثال کے طور پہ شوال کے کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ چھوٹ گیا، یا کوئی اور نفلی روزہ رکھ رہا ہے، یا سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھروں میں سے کسی کے گھر تشریف لے کے، یہ غالباً میرے ذہن میں وہ بات ابھی کامل نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر پر تشریف لے کے آئے، پر آپ کسی کے گھر آئے اور آپ نے پوچھا بھی کھانے کے لیے کچھ ہے، تو آپ کا روزہ تھا تو آپ کے سامنے جو ہے ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ نے وہ پیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا صبح سے روزہ تھا۔ تو اگر نفلی روزہ کسی بندے نے رکھا، کوئی بندہ اس کی دعوت کر دیتا ہے تو تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے انسان کے ذمے، کیونکہ وہ نفلی روزہ ہے، رکھ لے تو اس کا ثواب ہے، نہ رکھے اس کا گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نفلی روزہ رکھنے والے بندے کی بندہ کوئی دعوت کر لے تو اگر وہ چاہتا ہے روزہ چھوڑنا تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے ذمہ گناہ نہیں آئے گا، لیکن فرضی روزہ نہیں چھوڑنا کہ بندہ کوئی لالچ دے لے یا فرضی روزے جو ہے اپنی کوئی مجبوری بنا کے فرضی روزے کو چھوڑ دے، اس کی معافی نہیں ہے، اسے رکھنا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، جو مجبوریاں کل ہم نے بیان کی کل کے درس میں، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو اس کا روزہ چھوٹ گیا تو وہ رمضان کے فوراً بعد اس روزے کو رکھے جو اس کا چھوٹا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا